تاریخ کے اندر بہت بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جو فرعون سے بھی بڑھ کر ظالم و جابر تھا، اور وہ تھا حامان۔ وہ شخص جس نے اپنی چلاکی، مکاری اور شیطانی ذہانت سے ایک بادشاہ کو خدا بننے پر اکسایا۔ وہ شخص جس نے حق کے مقابلے میں جھوٹ کی ایسی دیوار کھڑی کی کہ ہزاروں لوگ گمراہی کے اندر ڈوب گئے، اور وہ شخص جس کا نام قیامت تک ظلم، تکبر اور بدبختی کی علامت بن گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر حامان تھا کون، اور وہ کہاں سے آیا تھا، اور کیسے فرعون کا سب سے قریبی مشیر بن گیا، اور آخر ایسا کیا ہوا جب فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اثر کرنے لگی تو حامان نے ایسی کون سی آگ بھڑکائی جس نے فرعون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبخت بنا دیا۔ یہ سٹوری صرف ایک ظالم وزیر کی نہیں، بلکہ یہ غرور، طاقت، جھوٹ اور انجام بد کی ایسی داستان ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حامان مصر کے ایک انتہائی ذہین مگر بے رحم خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے اس کے اندر طاقت حاصل کرنے کی آگ جلتی تھی۔ دوسرے بچے کھیلتے، مگر حامان لوگوں کی کمزور پہلوؤں کو تلاش کرتا۔ وہ دوسروں کے دلوں میں خوف پیدا کر کے خوش ہوتا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور حامان کی چالاکیاں بڑھتی گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ اندھا کرتی ہیں، ایک طاقت اور دوسرا غرور۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی طاقتور بادشاہ کے قریب جائے گا تاکہ خود بھی اقتدار کے نشے کے اندر ڈوب سکے۔ اسی زمانے میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی، ایک ایسا بادشاہ جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں انسانوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کے دربار میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر حامان صرف چلاک نہیں بلکہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی پڑھنا جانتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ شاہی دربار تک پہنچا۔ پہلے اس نے درباریوں کو اپنے حق میں کیا، پھر فوجی افسروں کو، اور پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب حامان پہلی مرتبہ فرعون کے سامنے پیش ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد غلام کھڑے تھے اور دربار مکمل طور پر خاموش تھا۔ حامان نے جھک کر کہا، اے عظیم بادشاہ، مصر کی زمین پر آپ جیسا کوئی نہیں۔ لوگ آپ کے حکم سے زندہ رہتے ہیں اور آپ کے حکم سے مر جاتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی فرعون کے چہرے پر غرور بری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے حامان نے فرعون کے دل میں خدائی کا زہر بھرنا شروع کیا۔ وہ ہر روز فرعون کی تعریف میں نئی نئی باتیں کرتا۔ کبھی کہتا آپ سورج سے زیادہ طاقتور ہیں، اور کبھی کہتا کہ اگر آپ نہ ہوں تو مصر تباہ ہو جائے۔ اور آہستہ آہستہ فرعون اس کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگا کہ واقعی وہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ایک دن فرعون نے اعلان کر دیا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ سن کر لوگ کانپ اٹھے، مگر حامان وہ خوش ہوتا کیونکہ اس نے وہی حاصل کر لیا تھا جو وہ چاہتا تھا، ایک ایسا بادشاہ جو غرور کے اندر اندھا ہو چکا ہو۔ اسی دوران مصر کے اندر ایک خبر آگ کی طرح پھیلنے لگی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی سچا رب ہے، اور وہ شخص تھے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار فرعون کے دربار میں داخل ہوئے تو دربار کا ماحول بدل گیا۔ ان کے چہرے پر عجیب نور تھا، ان کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ بڑے بڑے سردار بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ظلم کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی دربار کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ فرعون غصے سے کھڑا ہو گیا، مگر اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں خوف پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور چمکتا ہوا ہاتھ اور جادوگروں کا سجدے میں گر جانا، یہ سب کچھ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے فرعون کے دل کے اندر شک پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگا کیا واقعی موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں؟ مگر یہی وہ وقت تھا جب حامان آگے بڑھا اور اس نے انتہائی مکاری اور چلاکی کے ساتھ اپنے سر کی پگڑی زمین کے اوپر پھینک دی اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ اس سے پہلے عالی جا آپ مجھے مار دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں کہ ایک آسمان زمین ہو جائے اور ایک خدا ایک بندہ بن جائے۔ اور حامان جانتا تھا کہ اگر فرعون ایمان لے آیا تو اس کی اپنی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس نے فرعون کے کان کے اندر زہر گھولنا شروع کیا۔ چنانچہ اس کے بعد
حمان نے اگلا وار یہ کیا کہ وہ فرعون سے کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے تو لوگ کہیں گے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی خدائی ختم ہو جائے گی اور آپ کی سلطنت بالکل بکھر جائے گی۔ فرعون خاموش رہا۔ حامان نے مزید کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، یہ آپ کی حکومت کو چھیننا چاہتے ہیں، اگر آج آپ جھک گئے تو کل پورا مصر آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ چنانچہ حامان کے یہ الفاظ فرعون کے دل میں تیر کی طرح اترتے گئے۔ جو دل حق کے قریب ہونے لگا تھا وہ دوبارہ غرور کے اندھیرے کے اندر ڈوب گیا۔ اور پھر حامان نے ایک اور خطرناک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ لوگوں کے دلوں سے موسیٰ علیہ السلام کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک عظیم الشان مینار بنائیے، اتنا اونچا کہ آپ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر لوگوں سے کہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دراصل مذاق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اترنے لگا تھا۔ بنی اسرائیل کے مظلوم غلام جب آپ کی بات سنتے تو ان کی بجھی ہوئی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آتی۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے، شاید اب ظلم ختم ہونے والا ہے، مگر یہ امید حامان کو آگ کی طرح جلا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لے آئے تو اس کی ساری چالاکیاں، اس کی طاقت، اس کا غرور سب مٹی کے اندر مل جائے گا۔ اس لیے اس نے ظلم کی ایک نئی داستان شروع کی۔ ایک رات فرعون کے شاہی محل میں خفیہ مجلس سجائی گئی، دربار کے دروازے بند کر دیے گئے اور مشعلوں کی روشنی دیواروں پر خوفناک سائے بنا رہی تھی۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا جب حامان اس کے قریب کھڑا تھا۔ فرعون نے بے چینی سے کہا کہ حامان، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر اتر رہی ہیں، جادوگر بھی اس پر ایمان لے آئے، آخر ہم کیا کریں؟ حامان کے چہرے پر مکاری بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آسا سے بولا، اے عظیم بادشاہ، طاقت تلوار سے نہیں خوف سے قائم رہتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا کر دیجئے کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کی بھی جرت نہ کر سکے۔ یہ سن کر فرعون کی آنکھوں کے اندر شیطانی چمک پیدا ہوئی۔ اگلے ہی دن مصر میں ظلم کا ایک نیا طوفان آ گیا۔ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا اسے بازاروں میں گھسیٹا جاتا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے اور کسی کو کوڑوں سے مارا جاتا اور کسی کو زندہ دیواروں کے اندر چنوا دیا جاتا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اتنا ہی ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ خاص طور پر وہ جادوگر جنہوں نے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تھا، جب انہوں نے سجدے میں گر کر کہا تھا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، تو فرعون آگ بگولا ہو گیا تھا۔ مگر اس کی آگ کو بھڑکانے والا کون تھا؟ وہی حامان۔ وہ مسلسل فرعون کو اکساتا رہا، اگر آج ان لوگوں کو چھوڑ دیا تو کل پوری سلطنت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیے اور انہیں سولیوں پر لٹکا دیا۔ مصر کے بازار ان کی چیخوں سے گونج اٹھے، مگر ان کے لبوں پر آخری وقت بھی یہی الفاظ تھے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے فرعون کا دل پھر سے کام اٹھا۔ وہ سوچنے لگا، آخر یہ کیسا ایمان ہے؟ موت سامنے کھڑی ہے مگر لوگ ڈر نہیں رہے۔ لیکن حامان فوراً آگے بڑھا اور وہ بولا، یہ سب جادو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لوگوں کے ذہنوں کو بدل رہا ہے۔ اگر آپ نے سختی نہ کی تو آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون دوبارہ یہ بات سن کر غرور کے اندر ڈوب گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، فرعون تکبر چھوڑ دے، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر ہر بار حامان درمیان کے اندر آ جاتا۔ وہ فرعون کے دل میں غرور کی ایسی آگ بھڑکاتا کہ وہ مزید سرکش ہو جاتا۔ پھر وہ دن آیا جب مصر پر اللہ کے عذاب شروع ہوئے۔ پہلے قحط آیا، زمین سوکھنے لگی، کھیت تباہ ہو گئے اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ مصر کے دربار کے اندر شور مچ گیا، لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کا عذاب ہے۔ فرعون خوفزدہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اپنے رب سے دعا کرو، یہ عذاب ہٹا دے، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب ٹل گیا۔ مگر جیسے ہی حالات بہتر ہوئے، حامان دوبارہ فرعون کے پاس پہنچا اور وہ طنزیہ انداز میں ہنسا اور بولا کہ دیکھا، کچھ نہیں ہوا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہوتے تو عذاب دوبارہ کیوں ختم ہو جاتا؟
فرعون پھر بہک گیا۔ اس کے بعد ٹڈی دل آیا، آسمان سیاہ ہو گیا، لاکھوں ٹڈیاں کھیتوں باغوں اور اناج پر ٹوٹ پڑی، لوگ چیختے رہ گئے اور فصلیں بالکل تباہ ہو گئیں۔ پھر جوئیں پھیل گئیں اور پھر مینڈک اور پھر خون کا عذاب آیا، نہروں کا پانی خون کی طرح سرخ ہو گیا، ہر طرف خوف پھیل گیا، لوگ اب کھل کر کہنے لگے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ مگر حامان ابھی بھی نہیں بدلا تھا، وہ فرعون سے کہتا کہ یہ سب اتفاق ہے، اگر تم جھک گئے تو تمہاری خدائی ختم ہو جائے گی۔ پھر آہستہ آہستہ فرعون کا دل بھی پتھر بنتا گیا۔ ایک دن فرعون نے حامان کو اپنے محل کے اندر بلایا اور اس کی آنکھوں کے اندر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ حامان، اگر واقعی موسیٰ علیہ السلام سچے ہوئے تو، اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر حامان زور سے ہنسا اور وہ بولا، اے بادشاہ، آپ مصر کے خدا ہیں، موسیٰ ایک کمزور انسان ہے، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو چکے تھے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں مظلوم لوگ رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل رہے تھے۔ بوڑھے، بچے، عورتیں، سب کے دلوں میں ایک ہی امید تھی کہ شاید آج آزادی مل جائے گی۔ جب یہ خبر فرعون تک پہنچی تو اس کے چہرے پر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چیخ کر بولا، یہ غلام میری اجازت کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ مگر اس لمحے بھی اس کے قریب کھڑا حامان اسے مزید بھڑکا رہا تھا۔ وہ بولا، اے عظیم بادشاہ، اگر آج موسیٰ اور اس کے لوگ بچ گئے تو کل لوگ آپ پر ہنسیں گے، مصر کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ ابھی اپنی فوج تیار کریں اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہی وہ آخری زہر تھا جو حامان نے فرعون کے دل کے اندر اتارا تھا۔ چنانچہ پورا مصر جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا، گھوڑوں کی ٹاپیں گونجنے لگی اور زروں کی جنکاریں سنائی دینے لگی۔ ہزاروں سپاہی تلواریں لے کر نکل پڑے اور ان سب کے آگے فرعون اور حامان تھے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے، لوگ چیخ اٹھے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ یہ ایمان کے وہ الفاظ تھے جنہوں نے اندھیروں میں روشنی بھر دی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اپنا عصا زمین پر مارو۔ اچانک ایک زبردست آواز گونجی اور سمندر دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا، پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستے بن گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت سے کانپ اٹھے۔ بنی اسرائیل فوراً اس راستے پر چلنے لگے۔ ادھر جب فرعون اور حامان وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹا ہوا دیکھا۔ چنانچہ چند لمحوں کے لیے فرعون کی قدم رک گئے، اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہونے لگا۔ مگر حامان پھر آگے بڑھا اور وہ غرور سے بولا کہ دیکھا، سمندر بھی آپ کے خوف سے راستہ دے رہا ہے، آج موسیٰ علیہ السلام کہیں نہیں بچ سکتے۔ چنانچہ یہ حامان کی آخری گمراہی تھی اور سب سے آخری دھوکہ تھا جس نے فرعون کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا۔ چنانچہ فرعون اپنی فوج سمیت سمندر کے راستوں میں داخل ہو گیا، گھوڑے دوڑنے لگے اور فوج آگے بڑھنے لگی، اور حامان تکبر سے مسکرا رہا تھا۔ مگر جیسے ہی آخری شخص سمندر کے درمیان پہنچا، اللہ کا حکم آ گیا اور اچانک پانی کے وہ بلند پہاڑ لرزنے لگے، ہوا خوفناک آواز کے ساتھ چلنے لگی اور سپاہیوں کے چہروں پر خوف پھیلنے لگا۔ کسی نے چیخ کر کہا، پانی واپس آ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے سمندر کی دیواریں ٹوٹ پڑی اور ایک زبردست طوفانی آواز کے ساتھ پانی فرعون، حامان اور ان کے لشکروں پر آ گرا۔ چیخیں آسمان تک بلند ہوئیں، گھوڑے بہنے لگے اور سپاہی ڈوبنے لگے۔ وہی حامان جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا تھا، اور اس کا غرور، اس کی طاقت اور اس کی چالاکیاں سب چند لمحوں کے اندر ختم ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے چیخ کر کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ موت سامنے دیکھ کر کیا گیا ایمان ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ اور حامان وہ آخری لمحوں تک غرور میں ڈوبا رہا، پانی کی موجیں اسے گھسیٹتی رہیں
یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمندر کی تاریکیوں کے اندر دفن ہو گیا۔ اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم سلطنت کو چند ہی لمحوں کے اندر مٹا دیا۔ نہ محل بچے، نہ خزانے، نہ تخت اور نہ تاج، صرف عبرت باقی رہ گئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فرعون اور حمان دونوں تکبر، ظلم اور گمراہی کی علامت بن گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا، حق کا مذاق اڑایا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ مگر اس سٹوری کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، اگر وہ غرور میں اللہ کو بھول جائے تو اس کا انجام تباہی ہے۔ حمان سمجھتا تھا کہ وہ اپنی عقل سے سب کچھ جیت سکتا ہے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ زمین و آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ فرعون کو بچانا چاہتا تھا مگر اسے تباہی تک لے گیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ احمق دوستوں سے بچو، کہ سم ٹائم وہ آپ کو نفع پہنچانا چاہیں گے مگر آپ کو تباہی تک لے جائیں گے۔